بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل پاکستان جابز بینک۔ فرینڈز، امید آپ سب خیر خرید سے ہوں گے۔ ہم آج آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ساؤتھ کوریا میں جابز۔ یہ امپلائمنٹ اپرچونٹیز ہے کوریا میں 2024 کے لیے۔ اور سب سے پہلے آپ نے اس کی OEC کی اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کی ویب سائٹ پہ آ جانا ہے۔ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ یہاں پہ جو امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے، یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اناؤنسمنٹ میں آ جانا ہے۔ جب اناؤنسمنٹ پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے اس کی ایڈورٹیزمنٹ آ جائے گی۔ تو یہ ناظرین ایڈورٹیزمنٹ آپ ہمارے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 8 نمبر ایڈورٹیزمنٹ ہے 2024 کی۔ اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن پاکستان اور ساؤتھ کوریا کے مابین یہ ان کا پروگرام ہے، جس کے تحت پاکستان سے لوگ ساؤتھ کوریا میں جاب کے لیے جاتے ہیں۔ اور اس میں جو ڈیٹیل ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلتا ہوں۔ جنوبی کوریا کے امپلائمنٹ پرمٹ سسٹم کے تحت کورین امپلائیز جاب سیکرز روسٹر پر موجود امیدواران کا کوریا میں ملازمت کے لیے انتخاب کرتے ہیں، اور اس کے رجسٹرڈ ہونے کے لیے پوائنٹ سسٹم برائے امپلائمنٹ پرمٹ سسٹم کورین زبان کے امتحان اور سکل ٹیسٹ میں کامیاب ہونا لازمی ہے۔ جنوبی کوریا کے امپلائمنٹ پرمٹ سسٹم کے تحت پاکستان میں 7ویں پوائنٹ سسٹم کے لیے بڑی رجسٹریشن کا آغاز فروری 2024 سے ہو رہا ہے، لہٰذا خواہشمند اہل امیدواران سے گزارش ہے کہ وہ OEC کی ویب سائٹ یعنی اور اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کے ذریعے آن لائن رجسٹریشن کریں۔ تو یہ ناظرین، اس میں آپ کے کورین زبان کا ٹیسٹ ہوگا اور آپ کا سکل ٹیسٹ ہوگا، یعنی جو آپ کے پاس سکل ہے، ٹیکنیکل سکل، اس کا ٹیسٹ ہوگا۔ پھر اس میں کامیابی کے بعد آپ کی سلیکشن ہوگی۔ اور اس میں منعقدہ جو اس کو کر رہے ہیں وہ منسٹری آف امپلائمنٹ اینڈ لیبر آف دی ریپبلک آف کوریا اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ سروسز آف کوریا، اس کے تھرو یہ کر رہے ہیں۔ اور اس کو کر رہا ہے اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن یعنی منسٹری آف اوورسیز پاکستانیز اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان۔ اور اس میں ٹیسٹ کا پہلا اور دوسرا مرحلہ ہے، اس کے 2 مرحلے ہوں گے ٹیسٹ کے۔ پہلا مرحلہ جو ہے وہ EPS ٹاپک ہوگا۔ پہلے مرحلے میں کامیاب امیدواران ان کا پھر دوسرا مرحلہ جو ہوگا مہارت کا ٹیسٹ ہوگا، یعنی جو ٹیکنیکل کام ہے اس کا ٹیسٹ ہوگا۔ اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہوگا وہ صرف متعلقہ دستاویزات کے حامل کام کا تجربہ، ٹریننگ، تعلیمی قابلیت وغیرہ ہوگی، اور اس میں بلند ترین سکور کی تربیت میں منتخب امیدواران حتمی انتخاب، یعنی جو لوگ پہلا اور دوسرا ٹیسٹ پاس کریں گے اس کے بعد ان کے جن میں سب سے زیادہ سکور ہوں گے ان لوگوں کا انتخاب ہوگا۔ اور درخواستوں کی وصولی جو ہے وہ 2 فروری سے 11 فروری تک ہے۔ قراردادی کے نتائج کا اعلان 12 فروری ہے، اور قراردادی میں کامیاب افراد کی رجسٹریشن 14 فروری سے 29 فروری 2024 تک ہوگی، اور کورین امتحان کی تاریخیں اور اسٹیشن کا اعلان جو ہے وہ 14 مارچ 2024 سے ہوگا۔ کورین زبان کے امتحان کا شیڈول صرف کراچی اور اسلام آباد میں ہوگا۔ پہلا راؤنڈ 20 مارچ سے 7 جون تک ہوگا، اور دوسرا راؤنڈ جو ہے 11 جون سے 5 جولائی اور 23 جولائی سے 10 اکتوبر تک ہوگا۔ کورین امتحان کے نتیجے کا اعلان جو ہے وہ 17 جون 2024 اور 21 اکتوبر 2024 کو ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے پیشہ ورانہ صلاحیت کی جانچ کی دستاویزات کی وصولی جو ہے وہ پہلا راؤنڈ جو ہے وہ 24 سے 26 جون ہوگا، دوسرا راؤنڈ 30 اکتوبر 2024 ہوگا، اور سکل ٹیسٹ کی تاریخ اور اسٹیشن کا اعلان 3 جولائی کو ہوگا اور 6 نومبر کو ہوگا دوسرے راؤنڈ میں۔ اور سکل ٹیسٹ کا انعقاد جو ہے وہ 8 جولائی سے 13 جولائی کراچی ہوگا، 16 جولائی سے 22 جولائی اسلام آباد، اور دوسرے راؤنڈ کا 11 نومبر سے 18 نومبر جو ہے وہ کراچی میں ہوگا، اور 20 نومبر سے 27 نومبر جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوگا۔ اور HRD کوریا کی جانب سے نتیجہ کا اعلان جو ہوگا وہ 31 جولائی 2024 کو ہوگا، اور دوسرا جو راؤنڈ ہے اس کا 6 دسمبر کو ہوگا۔ اور اس میں مہیا کردہ دستیاب ملازمت کی کیٹیگریز جن کے لیے سال 2024 میں اپلائی کرتے ہیں مینوفیکچرنگ، ایگریکلچر اور لائف سٹاک، فشریز اور کنسٹرکشن ہے، یعنی یہ والی فیلڈز ہیں، ان میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور ساتھ آپ کا کورین لینگویج کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے عمر جو ہے وہ 18 سے 39 سال ہے۔ تاریخ پیدائش جو ہے 15 فروری 1984 سے 14 جون 2006 تک ہو، اور امیدوار عدالت سے سزا یافتہ نہ ہو۔ درخواست دہندگان کے لیے ضروری ہے وہ جنوبی کوریا میں غیر قانونی طور پر نہ ٹھہرے ہوں۔ درخواست دہندگان کے لیے ضروری ہے کہ ان کا نام ECL میں نہ ہو، کسی بھی قسم کی جسمانی معذوری بشمول ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں اور ریڑھ کی ہڈی کے مورے ہلے ہوں، رنگوں میں امتیاز، کلر بلائنڈ نہ کر سکتا، یا TB کے مرض میں مبتلا افراد درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں۔
ایسے افراد جو آلریڈی کوریا میں 5 سال یا زائد کا عرصہ گزار چکے ہیں وہ درخواست نہیں دے سکتے۔ درخواست دینے کا جو طریقہ کار ہے وہ پری رجسٹریشن جو ہے HRD کوریا کی جانب سے کی جانے والی کوراندازی جس کی درخواست پاکستانی قومی شناختی کارڈ CNIC کی بنیاد، جبکہ رجسٹریشن کے لیے کمپیوٹرائز پاسپورٹ کا ہونا لازمی ہے۔ سندھ اور بلوچستان کی عوام کی سہولت کے لیے OEC کراچی آفس میں CBT EPS ٹاپ IK لیب کا قیام عمل میں آ چکا ہے، لہذا کراچی میں کورین زبان کا ٹیسٹ اور سکل ٹیسٹ کے خواہشمند خواتین و حضرات پری رجسٹریشن کوراندازی کے لیے آن لائن اپلائی کرتے وقت ٹیسٹ کے لیے مقام میں کراچی منتخب کریں۔ کورین زبان کا ٹیسٹ اور سکل ٹیسٹ دینے کا مقام کراچی یا اسلام آباد میں سے ایک اسٹیشن منتخب کر سکتے ہیں جو ہرگز قابل تبدیل نہ ہوگا۔ اور جو آپ نے پہلی رجسٹریشن کرنی ہے OEC کی ویب سائٹ پہ، وہ یہ رجسٹریشن ہے یہاں سے کرنی ہے۔ اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا، اور اس کی 1000 روپے فیس ہے، اور یہ اکاؤنٹ نمبر ہے اس میں آپ نے جمع کرنی ہے۔ یہ HBL کی کسی بھی بینک میں جمع کروا سکتے ہیں۔ اور OEC کی جو فیس ہے 1000 روپے ادائیگی نہ کرنے یا جلسازی کرنے والے افراد نااہل تصور ہوں گے اور 2 سال کی پابندی لگ جائے گی۔ اور بینک چلان جو ہے وہ OEC کی ویب سائٹ پہ دستیاب ہے۔ درخواست پر درج معلومات یعنی نام، تاریخ پیدائش، جنس وغیرہ کوریا میں ملازمت کے لیے استعمال ہوگی، جو کسی بھی صورت میں قابل تبدیل نہیں ہوگی۔ اور کوراندازی میں کامیاب ہونے کے بعد مندرجہ ذیل رجسٹریشن نہ کروانے والے امیدواران ان پر HRD کی جانب سے آئندہ 2 سال کے لیے اس نظام کے تحت اپلائی کرنے پر پابندی عائد کر دی جائے گی۔ اور اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو ملازمین جن کا کوراندازی میں نام آ جائے گا، اس کے بعد وہ اگر رجسٹریشن نہیں کریں گے تو وہ آگے 2 سال کے لیے کوریا میں کسی بھی جاب کے لیے اہل نہیں ہوں گے، وہ وہاں پہ اپلائی نہیں کر سکیں گے۔ اور اس میں رجسٹریشن کا طریقہ کار جو ہے کوراندازی میں کامیاب ہونے کے بعد جو ہوں گے ان کے بھی یہ سارا لکھا ہوا ہے۔ 4 کیٹیگریز میں سے ایک انتخاب کر سکتے ہیں۔ مطلوبہ دستاویزات جو ہیں وہ 28 امریکی ڈالر کے مساوی پاکستانی روپے، جس کا چالان فارم درخواست کے ہمراہ منسلک کرنا بھی لازمی ہے۔ چالان فارم مقررہ وقت پر OEC کی ویب سائٹ پر دستیاب ہوگا۔ یعنی جو کینڈیڈیٹ ٹیسٹ وغیرہ میں کلیئر ہو جائیں گے وہ 28 امریکی ڈالر کے مساوی پاکستانی پیسے، یعنی اس ٹائم جو ڈالر کا ریٹ ہوگا اس حساب سے ان کو جمع کرنے ہوں گے۔ فریش رنگین فوٹوگراف جو آن لائن ہی اپلوڈ کرنی ہوگی، جس کا سائز 15 KB سے کم اور JPG فارمیٹ میں ہونا چاہیے۔ ٹوپی یا پگڑی کے بغیر سفید بیک گراؤنڈ کے ساتھ، تاہم کپڑے سفید نہ ہو۔ کمپیوٹرائز پاسپورٹ کی بہترین کلر رنگین کاپی جو آن لائن ہی اپلوڈ کرنی ہے، جس کا سائز 100 KB سے کم ہو اور وڈتھ پکسل 600 سے کم اور صرف JPG فارمیٹ ہونا چاہیے۔ ایکسپائرڈ کمپیوٹرائز پاسپورٹ بھی قابل قبول ہے، یعنی جن کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ آن لائن درخواست کا عمل مکمل کرنے کے بعد معلومات کی توثیق اور KLT ٹکٹ رجسٹریشن سے حاصل کرنے کے لیے OEC آفس سے دیے جائیں گے۔ وقت و تاریخ پر مطلوبہ دستاویزات کے ساتھ تشریف لائیں۔ اور اس کا جو کوریا پوائنٹ سسٹم امپلائمنٹ پرمٹ سسٹم سمری، اس کا پہلا مرحلہ جو ہے، اس میں جو آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس میں کورین زبان میں مہارت ہو، کمپیوٹرائز ٹیسٹ CBT EPS ٹاپک پاس کرنا ہوگا، جس کا دورانیہ 50 منٹ اور انتخابی سوالات کی تعداد 40، پڑھائی کے سوالات 20 اور سنائی کے سوالات بغیر کسی وقفے کے۔ مینوفیکچرنگ کیٹیگری کے امیدواروں کو پہلے مرحلے میں کامیاب ہونے کے لیے کل نمبر سے کم 55% نمبر، جبکہ باقی کیٹیگری کے امیدواران کے کل نمبر سے کم 40% نمبر لینا ہوں گے۔ HRD کوریا کی جانب سے کم از کم سے لے کر 100% درمیان میرٹ بنایا جا سکتا ہے۔ دوسرا مرحلہ اس کا ہے، پہلے مرحلے میں کامیاب امیدواروں کا دوسرے مرحلے کا سکل ٹیسٹ پیشہ ورانہ مہارت کی تشخیص میں کامیاب ہونا بھی لازمی ہے، جس میں جسمانی طاقت کی جانچ، انٹرویو اور بنیادی مہارت تشخیص ہوگی۔ اختیاری مرحلہ جو ہے صلاحیت کی جانچ کا مرحلہ اختیاری اور 5 اضافی نمبر پر مشتمل ہے، جس میں 1 نمبر منتخب شدہ صنعت میں تربیت کورس کا، 1 نمبر منتخب شدہ صنعت میں قومی سرٹیفکیٹ کا اور 3 نمبر منتخب شدہ صنعت میں کم از کم 1 سال تجربہ کے ہیں۔ یعنی اگر آپ کے پاس کوئی ٹیکنیکل کورس ہے اس کا 1 نمبر ہوگا، اور اگر سرٹیفکیٹ ہے اس کے بھی 1 نمبر ہوگا، اور اگر آپ نے 1 سال تجربہ کیا ہے تو اس کے 3 نمبر آپ کو ملیں گے، ٹوٹل 5 نمبر ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک انتہائی اہم نوٹ ہے، ٹیسٹ کے دن اپنا داخلہ KLT ٹکٹ اور اصل پاسپورٹ لانا لازمی ہے، جس کے بغیر شمولیت نہیں ہوگی۔ اور ٹیسٹ والے دن 1 گھنٹہ قبل آنا ہے۔ ٹیسٹ شروع ہونے کے بعد ٹیسٹ میں شامل نہیں ہونے دیا جائے گا۔
جنوبی کوریا کا پوائنٹ سسٹم برائے امپلائمنٹ پرمٹ سسٹم پاس کر لینا کوریا میں ملازمت یا ویزے کی گارنٹی نہیں، بلکہ صرف ٹیسٹ کے حتمی نتیجے کے اعلان کی تاریخ سے لے کر 2 سال کی مدت تک کوریا میں امپلائمنٹ پرمٹ کے سسٹم تحت ملازمین جاب روسٹر فارم دینے کی اہلیت دیتا ہے۔ HRD کوریا کی جانب سے اعلان کردہ نتائج کو حتمی تصور کیا جائے گا، اور HRD کوریا کی جانب سے اعلان کردہ نتائج کسی بھی عدالت میں قابل چیلنج نہیں ہے۔ اگر امیدوار مہیا کردہ معلومات و کاغذات میں غلط بیانی کرتا ہوا پایا گیا تو اس کے 4 سال تک نہلی لاگو ہوگی، اور اس کے قراردادی کے بعد رجسٹریشن کے مقامات جو ہیں وہ PMI آڈیٹوریم بلڈنگ 0.G71 اسلام آباد ہے، اور اس کا یہ نمبر ہے۔ اس کے بعد گورنمنٹ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ نصب BISP آفس کمپریسر مارکیٹ جیکب لائنز صدر کراچی، اس کا فون نمبر بھی دیا ہوا ہے۔ سینٹر آف ایکسیلنس ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کالج 4 ویٹ مین روڈ مغل پورہ لاہور فون، اور گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر فار بوائز گلبہار پشاور سٹی فون نمبر ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سرکی روڈ کوئٹہ، اور یہ سارے سینٹر دیے ہوئے ہیں۔ کسی قسم کی انفارمیشن آپ کو چاہیے تو آپ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں، اور یہاں پہ جا کے آپ نے اس کا پورٹل بنانا ہے، اور یہاں پہ جا کے آپ نے لاگ ان ہو جانا ہے۔ جب لاگ ان پہ کریں گے تو آپ کے سامنے ایک پیج کھلے گا، تو ابھی اس کے سسٹم میں کوئی ایشو چل رہا ہے، یہ ابھی اوپن نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں پہ جا کے پہلے آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے، اور اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ نے اس کا اپلائی کر لینا ہے، پھر اس کے بعد چلان آئے گا تو وہ چلان آپ نے سبمٹ کر کے اپلوڈ کر لینا ہے۔ تو جی ناظرین، یہ تھی جی ہماری ویڈیو اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کے حوالے سے ساؤتھ کوریا میں جو پوسٹیں آئی ہیں ان کی۔ امید آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید جاب سے ریلیٹڈ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔